الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وأهدوا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین حضرات، آج اللہ کریم کی توفیق سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس عنوان پر 41واں جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ کریم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو اس کے مقتضا پر 100% عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیب ابی طالب کے بائیکاٹ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ نے پھر پوری جوش سے دعوت کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اسی اثناء میں آپ کے جانثار چچا جناب ابو طالب وہ بیمار ہو گئے، اور قریش مکہ کا ایک وفد ان کی بیماری کے آخری ایام میں آخری مطالبہ لے کر آیا، جس کی تفصیلات پچھلے جمعہ پر میں نے آپ کے گوش گزار کی۔ جب آخری وقت آیا جناب ابو طالب کا، تو اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی عمیہ، یہ کافروں کے دو سردار اس وقت ابو طالب کے پاس موجود تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے چچا کو یوں مخاطب کیا کہ چچا، آپ نے بہت زیادہ قربانی دی ہے میری خاطر، آپ آخری وقت کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پر اللہ کی بارگاہ میں آپ کی خاطر جھگڑا کروں گا، سفارش کروں گا آپ۔ تو آپ نے جب کلمہ پیش کیا
تو ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے فوراً کہا کہ ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت کو آپ چھوڑ دیں گے؟ تو جناب ابو طالب نے جواب میں کہا کہ بھتیجا تیرا دین سچا ہے اور تو بھی سچا ہے، مجھے اس کی حقانیت کا یقین ہے، لیکن اگر میں آخری وقت میں کلمہ پڑھ لوں تو بعد میں لوگ یہ طعنہ دیں گے کہ ابو طالب نے موت کے ڈر سے بھتیجے کا دین قبول کر لیا تھا۔ اللہ کی جانب سے جب رکاوٹ آ جائے، محبت کس انداز کی ہے، جانثاری جان فروشی کس انداز کی ہے، ساری تکلیفیں جھیلی، لیکن آخری وقت جو بات آڑے آ رہی ہے ایمان لانے کے اوپر کہ لوگ طعن و تشنیع کریں گے، اور ادھر اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ وہ یہ کہتے ہیں عبد المطلب کی ملت کو آپ چھوڑ دیں گے، تو آخری کلمہ جو جناب ابو طالب کی زبان سے نکلا وہ تھا علی ملت عبد المطلب۔ لا الہ الا اللہ نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ علی ملت عبد المطلب۔ تو جناب ابو طالب ایمان سے محروم رہیں گے۔ اہل سنت والجماعت کا موقف تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے، لیکن اس کے باوجود ہم ان کا احترام سے نام لیں گے کیونکہ میرے نبی کے ساتھ محبت کرتے تھے، ایمان نہیں لائے۔ محبت الگ چیز ہے، جان فروشی جان سپاری یہ الگ چیز ہے۔ ایمان کہتے ہیں صداقت، ایمان کہتے ہیں تصدیق کو، کہ جو پیغام پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے اس کی تصدیق کرنا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ جناب ابو طالب کو یہ نصیب نہ ہوا۔ اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب ایمان لائے، لیکن جن روایات سے وہ ایمان ثابت کرتے ہیں وہ روایات اس درجے کی نہیں ہیں۔ بخاری اور مسلم میں یہ بات موجود ہے کہ جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ ایک روایت کو یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت عباس نے کان لگایا آخری وقت میں، تو جناب ابو طالب کچھ پڑھ رہے تھے، تو عباس نے کہا حضور کو کہ جو آپ نے بلوایا ہے وہی پڑھ رہا ہے آپ کا چچا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے نہیں سنا، میں نے نہیں سنا۔ اور جناب عباس کی گواہی اس وقت اس لیے معتبر نہیں تھی کہ اس وقت خود عباس بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ عباس تو 8 ہجری کو ایمان لائے، اور حضور رد کر رہی ہیں کہ میں نے نہیں سنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب حضرت عباس مسلمان ہوئے تو حضرت عباس نے حضور سے پوچھا کہ آپ کے چچا نے آپ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، آپ چچا کے کس کام آئیں گے؟ تو یہ بھی بخاری میں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، اگر میں نہ ہوتا تو میرا چچا جہنم کی گہرائی میں ہوتا، لیکن میری محبت کی وجہ سے، میری سفارش کی وجہ سے ٹخنوں تک وہ جہنم کی آگ کے اندر رہے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے جوتیاں جو ہیں وہ آگ کی ہوں گی جس سے اس کا دماغ کھولے گا۔ تو حضرت عباس کی وہ روایت اور یہاں پوچھنے کا مطلب یہ متضاد ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد رسول اللہ کے پاس آئے اور آپ کو موت کی اطلاع دی۔ وہ اطلاع ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ آپ کا گمراہ چچا فوت ہو گیا، آپ کا مشرک چچا فوت ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا دفن کر دو۔ حضرت علی دفن کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ علی آپ غسل کر لیں۔ تو ان روایات کے اوپر فقہا کی بات چلی ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد جو میت ایمان نہ لائی ہو اس کو اگر دفن کیا جائے تو اس کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، اس روایت کے پیش نظر۔ اور تیسری بات یہ ہے
کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا۔ جناب ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، طالب جس کی وجہ سے ابو طالب، عقیل، جعفر اور علی۔ ابو طالب، یہ مسلم بات ہے کہ جناب ابو طالب کی وفات کے بعد طالب وارث بنے اور عقیل وارث بنے، علی اور جعفر کو وراثت میں حصہ نہیں ملا کیونکہ مذہب ایک نہیں تھا۔ علی اور جعفر مسلمان تھے، طالب اور عقیل مسلمان نہیں تھے، اور باپ کی وراثت اس لیے ملی طالب اور عقیل کو کہ وہ باپ کے مذہب پر تھے۔ یہ وہ دلائل ہیں، اس کے علاوہ بے شمار اور باتیں جو اہل سنت محققین نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو جناب ابو طالب کے اوپر اللہ کی جانب سے یہ ہوا کہ ایمان کے اوپر شرح صدر نہ ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنا چچے کے لیے استغفار کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ کریم مجھے خود نہ روک دے۔ تو سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی، غالباً آیت نمبر 113 ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا مانگے اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ یہ۔ اور دوسری سورہ قصص کی آیت نمبر غالباً 56 ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو عالم بالمعتدین۔ میرا پیغمبر، آپ جس کے بارے میں چاہتے ہیں یا آپ جس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہو عالم بالمعتدین، اور وہ ہدایت یافتہ کو خوب جانتا ہے۔ یہ آیات نازل ہوئی جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں۔ تو بہرحال جناب ابو طالب وفات پا گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ بہت بڑا سہارا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ سہارا ختم ہو گیا۔ راج روایت کی بنیاد پر 3 دن کے بعد آپ کی رفیق حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتقال کر دی۔ کون کر گئی؟ بولتے نہیں ہیں۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی انتقال کر گئی، اور یہ 2 بڑے سہارے تھے گھر کے اندر۔ خدیجہ بہت بڑا سہارا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ خدیجہ وہ تھی جب کوئی نہیں مان رہا تھا، ماننے والی صرف خدیجہ تھی۔ جب لوگ تکذیب کر رہے تھے خدیجہ تصدیق کر رہی تھی۔ جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے خدیجہ مجھے اپنے مال میں شریک کر رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی بیویوں سے مجھے اولاد نہیں ملی، لیکن خدیجہ سے اللہ نے مجھے اولاد عطا کر دی۔ یہ 2 سہارے 10 نبوی میں رمضان اور شوال کے درمیان یہ دونوں فوت ہو گئے، جناب ابو طالب بھی اور جناب خدیجہ الکبریٰ۔ اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں، غم والا سال۔ روایات میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رشتوں کی وفات کے بعد گھر سے نکلنا بھی چھوڑ دیا، اتنا غم آپ کے اوپر آیا۔ اور ان رشتوں کی وفات کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو گھر سے نہ نکلے، لیکن کفار نے اپنی ریشہ دوانیاں اور زیادہ تیز کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جب فوت ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود قبر میں اترے، اور آپ نے خود اپنی بیوی کو قبر کے اندر اتارا، خدیجہ الکبریٰ کو۔ مقام حجون کے قبرستان کے اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو دفن کیا گیا، لیکن جنازہ نہیں پڑھا گیا، اس لیے کہ اس وقت تک جنازہ مشروع ہی نہیں ہوا تھا، جنازے کا حکم بھی نہیں آیا تھا جب خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہوئی۔ سمجھ رہے ہو بات؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا گیا؟ اس وقت جنازے کا حکم ابھی نہیں آیا تھا، جنازہ فرض نہیں ہوا تھا، آپ نے خود دفن کیا۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل آئے، اور جبریل نے آ کر مجھے بتایا کہ وہ خدیجہ آ رہی ہے،
اور اس کے ہاتھ میں برتن ہے جس کے اندر سالن ہے. خدیجہ آئے تو جبریل نے مجھے کہا کہ خدیجہ کو آپ رب تعالیٰ کی جانب سے سلام دینا کہ اللہ سلام بھیج رہا ہے. کون سلام بھیج رہا ہے؟ اللہ سلام بھیج رہا ہے. اور پھر اللہ کے سلام کے بعد جبریل امین نے کہا کہ آپ میرا سلام دینا. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ جب آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبریل ہیں, اور جبریل نے آ کر مجھے بتایا کہ اللہ آپ کو سلام دے رہا ہے اور میری جانب سے بھی آپ کو سلام ہو. تو وہ جواب بھی موجود ہے حدیث کی کتابوں میں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کہا اللہ تو خود سلام ہے, لہذا جواب میں اللہ کے اوپر تو سلام بھیجا نہیں جا سکتا, آپ جبریل کو بھی میری جانب سے سلام کر دیں اور آپ مجھے وہ سلام پہنچانے والے ہیں. آپ کے اوپر بھی سلام ہو اور آپ کے اوپر بھی اللہ کی جانب سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. اور یہ آج بھی سنت ہے کہ ایک آدمی سلام لے کر آئے تو اس کو جواب میں کہنا وعلیک وعلیہ السلام, کہ تیرے اوپر بھی سلام ہو اور جس آدمی نے سلام بھیجا ہے اس کے اوپر بھی سلام ہو. یہ طریقہ ہے اسلام کا. تو جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ اللہ کی جانب سے سلام ملا, اور یہ ام المؤمنین ہے اور کائنات کی افضل ترین عورت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں جب میری شادی ہوئی تو خدیجہ جو بہت پہلے فوت ہو چکی تھی تو حضور بار بار تذکرہ کرتے خدیجہ کو. اب سوکھنوں والی بات ہوئی نا تو میں نے کہا کہ آپ اس بوڑھی کا تذکرہ بار بار کرتے ہیں جس کے منہ میں دانت بھی نہیں تھے, جس کے سرخ مسوڑے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے کہ نہیں عائشہ تجھے خدیجہ کا کیا پتا, خدیجہ وہ ہے جب کوئی نہیں مان رہا تھا خدیجہ مان رہی تھی, جب سارے تکذیب کر رہے تھے خدیجہ تصدیق کر رہی تھی, جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے خدیجہ مجھے اپنے مال میں شریک کر رہی تھی, اور اللہ نے مجھے خدیجہ سے اولاد دی, باقی کسی بیوی سے اولاد نہیں دی. تو حضور علیہ السلام مجھے یوں مطمئن کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ الکبریٰ کے انتقال کے بعد کبھی کبھی بکری ذبح کیا کرتے تھے, اور بکری ذبح کرنے کے بعد خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو گوشت پہنچایا کرتے تھے. خدیجہ الکبریٰ کی ہاں یہاں سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ اپنے مرحومین کے تعلق داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا اپنے ان مرحومین جن کے ذمے تمہارے حقوق تھے, ان کے ذمے تمہارے حقوق, تمہارے ذمے ان کے حقوق, اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا, یہ اتنا ہی ثواب ان کو ملے گا. اگر کسی کا والد دنیا سے چلا گیا تو وہ اپنے والد کے بھائی کے ساتھ, سب سے بڑا رشتہ والد کے ساتھ اس کا بھائی ہے, اور اس کے بھتیجوں کے ساتھ اور والد کے جتنے رشتہ دار ہیں, والد کے جتنے دوست ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو جتنا حسن سلوک باپ کے ساتھ کرنے کا ثواب ملتا تھا اتنا ہی حسن سلوک کا ثواب جو ہے ان کے تعلق والوں کے ساتھ ملے گا. بلکہ ایک روایت میں میرا حافظہ اگر صحیح کام کر رہا ہے تو میں نے یہاں تک بھی پڑھا ہے کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ مرنے کے بعد ان کے تعلق والے, ان کے دوستوں کے ساتھ, ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا, اس حسن سلوک کی برکت سے اگر ماں باپ ناراض بھی فوت ہوئے تو اللہ راضی اٹھائے گا قیامت کے دن ان کو. آج تو یہ تصور ہی مٹتا جا رہا ہے. آج تو باقاعدہ ایک منظم سازش کے تحت ہمیں ماں باپ سے دور کیا جا رہا ہے. اولڈ سینٹر قائم کر کے ماں باپ کے لیے بڑی ترغیبی گفتگو کی جا رہی ہے کہ بڑھاپے میں ان کے لیے اولڈ ہوم قائم ہو گیا ہے, وہاں نرس کی سہولت موجود ہے, وہاں باورچی کی سہولت موجود ہے, وہاں خادم کی سہولت موجود ہے. لیکن جس کے لیے ساری زندگی اس نے کمایا اس کو آنکھیں ترس رہی ہیں, جس کو یہ کہا گیا کہ اگر تو اٹھ کر باپ کے چہرے کو دیکھے تو ایک حج اور عمرے قبول کا ثواب ملتا ہے, جس کی خدمت جنت میں پہنچا دیتی ہے. اور حدیث ممبر والی حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھیوں پر تشریف فرماتے, پہلی سیڑھی کے اوپر قدم مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا آمین, دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین, تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. بعد میں صحابہ نے پوچھا خلاف معمول یا رسول اللہ, آپ ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے اور جبریل نے ایک بد دعا کی اور اس بد دعا کے اوپر میں نے آمین کہا. ان بد دعاؤں میں سے ایک بد دعا یہ تھی کہ جبریل نے مجھے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر
کر سکا ہو وہ آدمی ہلاک اور برباد ہو جائے. تو امام الانبیاء کہتے ہیں اس بد دعا کے اوپر میں نے آمین کہا. تو آج انگریز زدہ دماغ، یورپ زدہ دماغ، وہ اسی تہذیب کو اپناتے ہوئے اسلام کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی گندی تہذیب اس کو لے کر اور اس کے فضائل اور اس کے اوپر ترغیبیں سنا رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات میں نے اس لیے کی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے بعد جناب رسول اللہ کبھی کبھی بکری ذبح کیا کرتے تھے اور اس بکری کا گوشت بقدر کفاف خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے. آپ نے ان کی سہیلیوں کو بھی نہیں بلایا. سمجھ رہے ہو بات؟ اور جب تک خدیجہ زندہ رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی. دوسری شادی خدیجۃ الکبریٰ 65 سال کی عمر میں فوت ہوئی. 25 سالہ طویل رفاقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدیجۃ الکبریٰ کی رہی، جن کے اکثر و بیشتر واقعات سیرت کے پچھلے جمعوں کے اندر آپ سماعت فرما چکے ہیں. سید الخدیجۃ الکبریٰ کی بطن سے اللہ تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بیٹے عنایت کیے. کتنے؟ 2 بیٹے. روایات میں اور بھی بہت کچھ آتا ہے، لیکن میں وہ روایات بیان کر رہا ہوں جو سند کے اعتبار سے بھی قوی ہیں اور راجح ہیں. کتنے بیٹے آپ کو دیے؟ 2 بیٹے. ایک بیٹے کا نام قاسم اور دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ. یہ کس کے بیٹے ہیں؟ بولتے نہیں ہیں. کس کے بیٹے ہیں؟ خدیجۃ الکبریٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک کا نام قاسم اور دوسرے کا نام عبداللہ. انہی قاسم کی وجہ سے آپ کی کنیت ہے ابو القاسم. آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم. اور قاسم اور عبداللہ کو طیب اور طاہر بھی کہتے ہیں. یہ طیب اور طاہر الگ نہیں ہے. اسی قاسم کو طیب کہتے ہیں، عبداللہ کو طاہر کہتے ہیں. نام قاسم اور عبداللہ تھا لیکن طیب اور طاہر بھی ان کو بولا جاتا تھا. یہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے ہیں جناب رسول اللہ کے بیٹے، اور یہ بچپن میں فوت ہو گئے. یہ جو قاسم تھا یہ آپ کے اعلان نبوت سے 2 سال پہلے پیدا ہوا اور پھر اعلان نبوت سے پہلے ہی یہ فوت ہو گیا. قاسم یہ کس کے بیٹے ہیں؟ بولتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں یار. ذرا اونچی آواز میں بولو. کس کے؟ یہ اہل بیت نہیں ہے؟ ان کا نام کبھی سنا ہے اہل بیت کے حب اہل بیت کے دعوے داروں سے؟ قاسم میرے نبی کا بیٹا ہے، جن کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم، عبداللہ آپ کا بیٹا ہے. اور انہی قاسم اور عبداللہ کو طیب اور طاہر کہتے ہیں. خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے ہیں اور خدیجۃ الکبریٰ کی 4 بیٹیاں ہیں حضور سے. کتنی؟ 4. بڑی بیٹی زینب جب آپ کی عمر 30 سال تھی، اعلان نبوت سے 10 سال پہلے حضرت زینب پیدا ہوئی. کون پیدا ہوئی؟ حضرت زینب. جب نبی پاک نے نبوت کا اعلان کیا تو زینب کی عمر کتنی ہوئی؟ زینب کی شادی اپنے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربی کے ساتھ ہوئی. یہ بھی بنو امیہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ابو العاص بن ربی، اس کے ساتھ شادی ہوئی حضرت زینب کی. اور ہجرت کی غزوہ بدر کے بعد حضرت زینب نے، آگے آئے گا میں وہ بات بتلاؤں گا، حضرت زینب کے بطن سے 2 بچی اور 1 بچہ اور 1 بچی ہے. بیٹے کا نام علی ہے، یہ حضور کا نواسا ہے، اور بیٹی کا نام امامہ ہے، یہ بھی حضور کی کیا ہے؟ نواسی ہے. میں رشتہ گنوا رہا ہوں، یاد کرنا. یہاں رافضیت بڑے ٹیکٹ سے پھیلائی جا رہی ہے. آپ تھوڑا سا تیار ہو کر سنا کریں نا، بیدار ہو کر سنا کریں اور اس کو بتایا کریں، آگے یاد بھی رہے گی اور آگے بات بھی پھیلے گی. حضور کے کتنے بیٹے ہیں خدیجۃ الکبریٰ سے؟ 2. ایک کا نام قاسم، دوسرے کا نام عبداللہ. انہی قاسم اور عبداللہ کو طیب اور طاہر بھی کہتے ہیں.
آپ کی کنیت کس بیٹے کے نام پر ہے؟ قاسم کے نام پر، اسی وجہ سے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ اور آپ کی خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں۔ بڑی بیٹی آپ کی زینب ہے جو اعلان نبوت سے 10 سال پیدا ہوئی۔ جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو زینب کی عمر کتنی ہے؟ 10 سال ہے۔ اور زینب کا نکاح اپنے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع کے ساتھ ہوا۔ زینب کے بطن سے ابو العاص بن ربیع کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام علی ہے، اور ایک بیٹی ہوئی جس کا نام امامہ ہے۔ یہ علی کے کارنامے بھی آگے آئیں گے، ایک جنگ میں یہ شہید ہو گئے تھے۔ اور امامہ کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرمائے، یہ امامہ گھر کے اندر حضور کی نواسی ہے، زینب کے بطن سے ایک کونے کے اندر مٹی سے کھیل رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہار آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کو فرما رہے ہیں یہ ہار میں اپنی اہل میں سے سب سے زیادہ محبوب کو پہناؤں گا۔ تو گھر والوں نے یقین کر لیا کہ آپ یہ ہار عائشہ کو پہنائیں گے۔ آپ یہ ہار، تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر میں محبوب کون تھا؟ عائشہ۔ لیکن آپ نے جب ہار پہنانے کی باری آئی آپ نے فرمایا امامہ کہاں ہے؟ امامہ کو بلایا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ میرے نبی نے امامہ کی آنکھوں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے صاف کیا اور وہ ہار امامہ کے گلے میں ڈالا، اور پیچھے کیا فرمایا تھا کہ یہ ہار میں اپنی اہل میں سے محبوب ترین کو پہناؤں گا۔ تو امامہ نبی کی آل ہے یا نہیں ہے؟ کبھی نام بھی ان سے سنا ہے؟ حب اہل بیت کے دعوے داروں کو یہ کہتے ہیں جی 5 ہے، تم نے اہل بیت کو 5 میں تقسیم کر کے نبی کے خاندان کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ ہم تمہارے ظلم اور خیانت کو جانتے ہیں، ہم ہر جگہ کے اوپر دلائل کے زور سے تمہارا رستہ روکیں گے انشاءاللہ۔ جب دلائل کی جنگ ہم ہار گئے تو پھر دوسری جنگ بھی ہم جانتے ہیں۔ بات نہیں سمجھی؟ یہ باتیں پڑھائی جا رہی ہیں، لیکن قصور آپ کا ہے کہ آپ جہاں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں آپ وہاں نہیں آتے، آپ یہاں آتے ہوتے اور آپ پوری بات سنتے ہوتے۔ خدا کی قسم اس کھٹمل کے پاؤں زمین کے اوپر نہیں لگ سکتے تھے۔ اور یہ امامہ کون ہے؟ یہ وہی امامہ ہے جو حدیث میں آتا ہے نبی پاک نماز میں ہوتے یہ آپ کے کندھوں کے اوپر چڑھ جایا کرتی تھی، جس طرح حسن و حسین کندھوں کے اوپر چڑھا کرتے تھے، اسی طرح امامہ کے بارے میں بھی آتا ہے۔ اور آپ جب سجدے سے اٹھنے لگتے اپنی نواسی امامہ جو زینب کی بیٹی ہے اس کو آہستہ سے کندھے سے اتار دیا کرتے تھے۔ اور یہی وہ امامہ ہے جس کی شادی سیدہ فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد علی المرتضیٰ سے ہوئی۔ کس سے ہوئی؟ حضرت فاطمہ کی وصیت تھی کہ میری وفات کے بعد علی میری بھانجی امامہ کے ساتھ شادی کر لینا۔ کبھی تم نے نام بھی سنا ہے؟ یہ حضرت زینب سے اولاد ہے رسول اللہ کی، علی اور امامہ۔ تم جس وقت بولتے نہیں نا تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے، یا غصہ آتا ہے یا پریشانی ہوتی ہے۔ اتنی محنت کے بعد آپ کے سر سے بات گزر جاتی ہے۔ حضور کی بڑی بیٹی کا نام کیا ہے اور ماں کا نام کیا ہے اس کی؟ خدیجۃ زینب کی شادی ابو العاص بن ربیع سے ہوئی، دو بچے ہوئے، بیٹے کا نام علی، بیٹی کا نام امامہ، اور امامہ وہی ہے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد فاطمہ کی وصیت کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ نے شادی کس کے ساتھ کی؟ امامہ کے ساتھ کی۔ اب آگے چلو، آپ کی دوسری بیٹی، ترپال سنبھال لینا، ترپال باہر کوئی آدمی بیٹھا ہے تو وہ صفیں اٹھا لے، صف اٹھا لے، کوئی آدمی خود بھی کام کر لیا کرے۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں، بارش ہے بھائی، چلو یہ سارے جا رہے ہیں، پیچھے دیکھو نا، اب آپ میری طرف دیکھ لیں، یہ فطرت ہے، پھر آمقانہ انداز ہے۔ فطرت تو ایک انسان کی ہے کہ وہ کوئی نیا کام آتا ہے تو وہ پیچھے دیکھتا ہے، پھر احمق ہونے کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ بندہ ادھر متوجہ کر رہا ہوتا ہے وہ ادھر ہی متوجہ رہتا ہے۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں، آپ کی دوسری بیٹی خدیجۃ الکبریٰ سے اس کا نام رقیہ ہے۔ کیا نام ہے؟ رقیہ ہے۔ اور ہمارا پاؤں ریت کی دیوار کے اوپر نہیں ہے، ہم پتھر کی بڑی مضبوط چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں۔ آؤ ہمارے سامنے دلائل کی دنیا میں آ کر بات کرو۔
آپ کی دوسری بیٹی کا نام کیا ہے؟ رقیہ ہے، اور رقیہ کی شادی، رقیہ کا نکاح ہوا تھا عتبہ بن ابو لہب سے، عتبہ بن ابی لہب سے، ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے۔ جب تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی اور آپ کی تیسری بیٹی ام کلثوم ہے، اس کا نکاح ہوا تھا عتیبہ بن ابی لہب سے۔ پتریرا نا پر نہیں ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، لیکن جب تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی، ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ جب تک تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دے دیتے میرے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ عتبہ نے بھی طلاق دے دی، عتیبہ نے بھی طلاق دے دی، اور میرے نبی نے عتیبہ کو بد دعا کی تھی کہ اللہ اس کے اوپر کوئی جنگلی درندہ اس کے اوپر ڈال دے۔ تو جنگل کے درندے نے ایک سفر کے اندر عتیبہ کو ہلاک کر دیا تھا۔ ایک سفر کے واقعے میں اس کو بیان کر چکا ہوں بالتفصیل آپ کے سامنے۔ تو رقیہ کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت بولتے نہیں ہیں یار، میں بس کر دوں، ذوالنورین کو بلا لیتا ہوں، بھائی آ جا آپ نعت سنا لیں، ان کو شوق پڑا ہے باہر بارش دیکھنے کا۔ آپ کی دوسری بیٹی کا نام کیا ہے؟ رقیہ۔ شادی کس سے ہوئی؟ حضرت عثمان سے ہوئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی رقیہ کو ساتھ لے کر حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے، اور نبی پاک نے فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اسلام کی خاطر ہجرت کی ہے، جس نے۔ اور حبشہ کے اندر حضرت عثمان کا ایک بیٹا رقیہ سے پیدا ہوا، حضور کا کیا لگا؟ نواسا عبداللہ بن عثمان 6 سال کی عمر میں حبشہ کے اندر ہی فوت ہو گیا، یہ بھی نواسا ہے۔ اور پھر یہ حبشہ سے واپس آئے، حضرت رقیہ بیمار ہو گئی، غزوہ بدر کے لیے لوگ تشریف لے کر جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اجازت دے دی آپ رقیہ کی تیمارداری کریں، ہمارے ساتھ جہاد میں نہ آئیں، اور حضرت رقیہ کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان بھی رہ گئے اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہ گئے۔ زید بن حارثہ جو رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کے بیٹے اسامہ بھی تیمارداری کے لیے رہ گئے، حضرت عثمان بھی رہ گئے۔ اور جب بدر کی فتح ہو گئی، حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، حضرت رقیہ کو قبر کے اندر دفن کر کے مٹی ڈال رہے تھے، حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ کی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر فتح کا اعلان کرنے کے لیے مدینہ میں آئے، اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا، قبر کی مٹی ڈالتے ہوئے حضرت عثمان نے پوچھا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ تو حضرت عثمان کو بتلایا گیا کہ یہ زید بن حارثہ قاصد پیغمبر بن کر فتح کا اعلان کرنے کے لیے حضور کی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر آ رہے ہیں۔ تو یہ رقیہ فوت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے غازیوں میں جو مال غنیمت تقسیم کیا، عثمان کا بھی پورا حصہ دیا، عثمان کا بھی۔ تیسری بیٹی آپ کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، اس کا نام ام کلثوم ہے، یہ کنیت نہیں ہے، نام بھی ام کلثوم ہے، حضرت عثمان کو نکاح کر کے دے دی، اور 6 سال حضرت عثمان کے نکاح میں رہی۔ 8 ہجری کے اوائل کے اندر، 8 ہجری کے پہل کے اندر حضرت ام کلثوم کا انتقال ہو گیا۔ نبی پاک نے فرمایا عثمان میری اگر 10 بیٹیاں ہوتی تو یکے بات ہی کے تجھے دیتا جاتا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان کے گھر میں نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ عام نبی کی بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ امام حضرت عثمان کا ایک لقب ہے ذوالنورین۔ کیا لقب ہے؟ آپ پوچھیں ایسی کھٹمل سے عثمان کو ذوالنورین کیوں کہتے ہیں؟ 2 نوروں والا نبی کی 2 بیٹیاں عثمان کے گھر میں تھی، اس لیے عثمان کو کیا کہتے ہیں؟ میں تو سبق پڑھا رہا ہوں آپ کو کہ کل جب آپ کھٹمل کے پاس بیٹھے نا تو آپ کو یہ رشتہ یاد ہو، اس وجہ سے ذوالنورین کہتے ہیں۔ پھر سنو، میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اس کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری آنے والے انسانوں میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا ہو سوائے عثمان کے۔ یہ فضیلت اس کائنات انسانی میں کس کو حاصل ہے؟ بولتے نہیں ہیں،
बोलो बोलो सब बोलो, किसको? पूरी कायनात में दावे से कह रहा हूं, पूरी कायनात में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके निकाह में नबी की 2 बेटियां हो सिवाय उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान के। सिवाय कौन कौन सी? एक रुकैया और दूसरी उम्मे कुलसूम, और आपकी चौथी बेटी सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह, आले जन्नत औरतों की सरदार सय्यदा फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सुनो मेरा अकीदा, नबी की बेटियां 4 हैं। बड़ी बेटी ज़ैनब, उससे दूसरे नंबर पर रुकैया, तीसरे नंबर पर उम्मे कुलसूम, चौथे नंबर पर फातिमतु ज़हरा। अकीदा सुनो, फातिमा उम्र में छोटी है बहनों से, लेकिन फजीलत में सबसे बड़ी है। फजीलत में, फजीलत अलग चीज है, लेकिन फातिमा की फजीलत तस्लीम करके नबी की 3 बेटियों को न मानना ये बहुत बड़ा जुल्म है। जुल्म है या नहीं है? तो नबी के 2 बेटे खदीजतुल कुबरा से, एक का नाम कासिम, दूसरे का नाम अब्दुल्ला। इन्हीं को क्या कहते हैं? तय्यब और ताहिर। और आपकी कुनियत किस बेटे के नाम पर है? कासिम के नाम पर। इस वजह से आपको क्या कहा जाता है? अबुल कासिम। खदीजतुल कुबरा से आपकी कितनी बेटियां हैं? 4 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम क्या है? ज़ैनब। ज़ैनब का निकाह हुआ अपने खालाजाद भाई अबुल आस बिन रबी के साथ। उससे कितनी औलादें हुई? 2, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम क्या है? अली, और बेटी का नाम क्या है? उमामा। आपकी दूसरी बेटी का निकाह किससे हुआ? हजरत उस्मान से। और हजरत रुकैया के बतन से एक बेटा हुआ, उसका नाम क्या है? अब्दुल्ला। 6 साल की उम्र में फौत हो गए थे। तो उसकी वफात के बाद उम्मे कुलसूम नबी की तीसरी बेटी हजरत उस्मान के निकाह में आई। 6 साल तक हजरत उस्मान की बीवी रही, लेकिन कोई औलाद नहीं हुई। औलाद देने वाला कौन है? नबी की बेटी को, नबी की बेटी को नहीं दिया, नबी की बेटी को नहीं दिया। औलाद देने वाला कौन है? अल्लाह। और आपकी चौथी बेटी क्या नाम है? सय्यदा फातिमतु ज़हरा। खामन का नाम क्या है? अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये हजरत फातिमा का तज़किरा और हजरत अली का तज़किरा इंशाअल्लाह बितफ़सील आगे आने वाला है, इसलिए मैं यहाँ इस तज़किरे को नहीं छेड़ना चाहता। अपने मकाम पर बितफ़सील आ जाएगा। तो खदीजतुल कुबरा से कितनी औलादें हुई हुजूर की? जी 6। कितने बेटे और कितनी बेटियां? ये नबी के आले बैत नहीं है। जो एक को आले बैत मानता है, 5 को अहले बैत नहीं मानता, उसको कोई बुद्धू मुहिब्बे आले बैत मानता है। उससे बड़ा डंगर कायनात में कोई है? बताओ बताओ। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। ये तो जानवर है, बल्कि जानवरों से भी बदतर है। जिसने नबी का घराना ही तकसीम कर दिया, मैं आपको कहता हूं ये औलाद आपकी है और ये औलाद आपकी नहीं है। हालांकि वो आपकी औलाद है। वो क्या कहना चाहता है आपको? आप तो कोई लठ उठाकर उसके सर के ऊपर दे मारेंगे। ये नबी के बारे में ये कहता है। असल मसला क्या है? हजरत अली के साथ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यहूदियत का वो किला, जिसको खैबर का किला कहते हैं, यहूदियों का मजबूत तरीन किला था, वो फतह नहीं हो रहा था। अलीउल मुर्तज़ा ने फतह किया। यहूदियों में से एक आदमी अब्दुल्ला बिन सबा बज़ाहिर मुसलमान हुआ और हुब्बे आले बैत का नारा लाया और खिलाफत उस्मान को उसने तार तार किया। हजरत उस्मान की खिलाफत को उसने खत्म किया। हजरत उस्मान को शहीद करवाया। हजरत अली के लश्कर में मिल गए। हजरत अली के जमाने में जितने फसादात हुए उनका मुजरिम अब्दुल्ला बिन सबा था और हजरत अली को शहीद कराने वाला इब्ने मुलजिम है और हजरत उस्मान को शहीद करने वालों में इसका भाई दूसरा है इब्ने मुलजिम। ये दोनों कातिल भाई, एक कातिल उस्मान का है और दूसरा कातिल अली का है। फिर इसी इब्ने सबा की जुर्रियत ने हजरत हसन को जहर दी। इसी इब्ने सबा की जुर्रियत ने कूफा में हजरत हुसैन को बुलाया धोखा देकर और हुसैन को शहीद करवा दिया। इसने यहूदियत ने अली की नस्ल से हुब्बे आले बैत का नारा लाकर इंतकाम लिया था और अली की पूरी नस्ल को खत्म करने का इसने बेड़ा उठाया था।
آپ تاریخ تو پڑھیں. اگر آپ کو تاریخ سمجھنا نہیں آتی ہمارے پاس بیٹھے, ہم آپ کو تاریخ پڑھائیں گے کہ تاریخ کیا کہہ رہی ہے اور یہ کھٹمل کیا بکواس کر رہا ہے. سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ نبی کے کتنے بیٹے؟ 2. تیسرا بیٹا آپ کا ماریا قبطیہ سے, جس کا نام ہے ابراہیم, جو کچھ بڑا ہو کر حضور علیہ السلام کی گود کے اندر پڑا ہے اور وہاں روح نکل گئی. نبی پاک رو رہے ہیں, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا رونا اللہ کی رحمت کی نشانی ہے, رونا رحمت کی نشانی ہے. ماتم عذاب الہی ہے. ماتم اسلام میں نہیں ہے, صبر ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. یہ دوسرے پارے میں کس طرح آیا ہے؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. جن کے بچے شہید ہو جائیں, جن کے بچے مر جائیں, وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. الذين اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے ہیں, لوٹ کر کدھر جانا ہے؟ اللہ کی جانب لانا ہے. اور ماتم کرنے والوں میرے نبی کا فرمان ہے من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا. جس نے پریشانی کے عالم میں سینہ پہ گریبان چاک کیا اور اپنے چہرے کے اوپر مارا اور جاہلیت کے بین کیے, فلیس منا. حضور فرما رہے ہیں وہ ہمارا, ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں وہ ہمارا, میرے نبی نے بھی فرمایا وہ ہمارا. بات سمجھ رہے ہو؟ یہ اولاد خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی. حضور کہتے ہیں عائشہ خدیجہ کے تذکرے اس لیے کرتا ہوں, باقی بیویوں سے اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی سوائے خدیجہ کے, سوائے. اور یہ ظالم آیا, اس نے ایک کو مان لیا اور 5 کو ماننے سے بھی کیا کر دیا. نہیں سمجھتے آپ بات؟ تو سیدہ خدیجہ کبریٰ سے ہوئی. اور جو ماریا تھی اس کا تذکرہ میں آگے کروں گا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آزاد کردہ لونڈی تھی. ام ولد آپ نے اس کو بنا لیا اور ام ولد کے ساتھ وہ سلوک میاں بیوی والا جائز ہو جایا کرتا ہے. اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم پیدا ہوا. باقی باپ کی جو باقاعدہ بیویاں تھیں کسی بیوی کے ہاں سے اولاد نہیں ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی حضرت سودا بنت زمعہ سے کی. اس کا تذکرہ انشاءاللہ میں اگلے جمعے پر کروں گا. اللہ تعالی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ وقت میں نے حالات حاضرہ کے لیے, کچھ ضروریات کے لیے بھی بچانا ہوتا ہے تاکہ وہ باتیں بھی ہوتی رہیں.